اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے حلول ماہ مبارک رمضان، شہر اللہ، شہر خدا، وہ مہینہ، وہ ماہ پر برکت ہے، وہ ماہ پر عظمت ہے، وہ ماہ پر رحمت ہے کہ کلام مقدس فرقان حمید میں اگرچہ جو ماہ و سال میں ہم نے ایام کو معین کیا ہے وہ 12 ماہ میں، اور ان 12 مہینوں کے نام کم و بیش ہجری قمری کے عنوان سے ہم سب کو معلوم ہے۔ ان 12 ماہ میں 4 مہینے ماہ حرام کہلاتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے۔ ان 4 مہینوں میں اگرچہ رمضان شامل نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ماہ رجب ہے، ماہ ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور ماہ محرم ہے، لیکن وہ ماہ حرمت، یعنی اس حرمت کا معنی اور اس حرمت کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ قبل از اعلان
رسالت سید الانبیاء، حتیٰ ان مہینوں کی عظمت عالم جاہلیت میں بھی موجود تھی، وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ یہ 4 مہینے جنہیں ماہ حرام کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 4 ماہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، یقیناً وہ 4 ماہ بڑے عظیم مہینے ہیں۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کی توقیر، حتیٰ ان کے احکام کا احترام کیا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ماہ حرام شمار ہونے کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید میں ان 4 ماہ میں کسی ایک ماہ کا نام نامی نہیں آیا۔ 12 مہینوں میں سے یہ وہ ماہ عظیم ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، ماہ رمضان المبارک۔ خود اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کی توقیر، اللہ کے ہاں ماہ مبارک رمضان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس پہ ایک دلیل خود اس کا قرآن مجید میں آنا اور اس کی عظمت کے ساتھ، اس کی فضیلت کے ساتھ، اس کی برتری کے ساتھ اس کا ذکر ہونا ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی یہی آیہ مجیدہ جو تلاوت کی گئی، سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 185 ہے، 185 نمبر آیہ مجیدہ، جس میں پروردگار عالمین نے ماہ مبارک رمضان کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کے ساتھ آپ اگر روایات کو جمع کریں تو ایک بات اور ایک حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ خدا اور اولیاء خدا کی نظر میں، پروردگار عالمین اور سید الانبیاء کی نظر میں، اور وارثان قرآن اور وارثان سرکار دو عالم کی نظر میں، آپ جتنے فضائل مناقب دیکھیں گے ان 12 ماہ میں باقی مہینوں کی بھی عظمت بیان ہوئی ہے، ماہ رجب کی، ماہ شعبان کی، ماہ ذی الحجہ کی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حقیقت عیاں ہے کہ سارے مہینوں میں پروردگار عالمین سید الانبیاء اور اوصیاء سرکار دو عالم نے جس قدر اور جس طرح اور جس توجہ سے ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو بیان کیا ہے، آپ کو کسی دوسرے مہینے کی عظمت، توقیر اور اس طرح اس مہینے کی اہمیت کسی اور ماہ کی نظر نہیں آئے گی جس طرح ماہ مبارک رمضان کی ہے۔ یہ خود ہمارے لیے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اور ماہ مبارک رمضان کی افضلیت، اسے 12 ماہ میں اہمیت کیا حاصل ہے اور اسے دوسرے ماہ میں افضلیت حاصل کتنی ہے، اس کا اندازہ خود اس سے ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالمین کلام مقدس میں ماہ مبارک رمضان کے ذکر کو کیسے شروع فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ اکبر۔ ارشاد پروردگار عالمین ہو رہا ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے، بارہا ذکر ہوا، میں نے مجالس میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ الذی جہاں آئے قرآن مجید فرقان حمید میں، آپ اگر اس کے معنی پر بھی غور کریں تو آپ کو اس کے معنی میں بھی یہ عظمت نظر آتی ہے، جس کو میں مثال کے ذریعے ایسے عرض کرتا ہوں کہ الذی کے بعد جو آتا ہے
وہ حقیقت میں الذی کی صفت بن جاتا ہے یا صفات بن جاتا ہے، یعنی اس کی توصیف کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ الذی کا معنی جب آپ کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں، مثلا شہر و رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے، وہ مہینہ ہے۔ خود اردو میں بھی اگر آپ کسی جملے کو اسی حد تک کہہ کے چھوڑ دیں تو وہ جملہ کامل نہیں ہے۔ سننے والا منتظر ہے کہ آپ جس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں اس لفظ کے ساتھ وہ کون ہے، کیا ہے۔ تو آپ کا اور ہمارا منتظر رہنا کہ الذی کے بعد اس کی کیا توصیف، کیا صفات، کیا اوصاف بیان ہوں گے، یہ انتظار خود بتا رہا ہے کہ الذی کے بعد ہمیں انتظار ہے، ہم منتظر ہیں کہ جس کی عظمت کے لیے آپ نے الذی کے ساتھ اشارہ کیا ہے، جسے عربی نقطہ نظر سے اس میں موصول کہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ نے اشارہ کیا ہے اس کا صلہ اور حقیقت میں اس کی توصیف، صفات، اوصاف بیان کریں تاکہ ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ یہ کیا ہے۔ مثلا اسی آیہ مجیدہ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہی آیہ مجیدہ جو سورہ جمعہ کی، جسے آپ سرکار دو عالم کی بعثت کے حوالے سے عموماً تلاوت فرماتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، آپ اس کا ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں نا، هو الذی، پروردگار ہوا کے ساتھ اشارہ فرما رہا ہے اپنی ذات کی طرف، ہوا میں وہ ہوں۔ اب ہوا میں عرفاء علماء نے جو دقت کی ہے اور جو مطالب بیان کیے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، یعنی ہوا ہویت مطلقہ پروردگار کی طرف اشارہ ہے۔ پروردگار عالمین اپنے پورے صفات اور کمالات کے ساتھ ہوا کہہ کے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہو الذی، میں وہ ہوں، الذی وہ ہوں۔ تو اگر میں یہ جملہ یہی چھوڑ دوں تو آپ منتظر ہیں یا نہیں کہ ہو الذی کیا ہے؟ ہو الذی بعث، میں وہ ہوں جس نے مبعوث کیا، جس نے بھیجا، فی الامیین رسولا، امیین میں رسول بھیجا۔ یہی الذی یہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 185 میں بھی آ رہا ہے، شہر و رمضان، رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان، شہر رمضان، الذی، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ ماہ ہے، یہ وہ شہر ہے۔ خدایا کون سا شہر؟ تو خود اس کی توصیف بیان ہو رہی ہے، الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب تاکہ بات آپ تک اور واضح ہو جائے، میں نے اکثر و بیشتر عرض کیا ہے کہ جب یہ فی آ جاتا ہے نا، فی، جس میں، یہ فی کا معنی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ فی ظرف بن رہا ہوتا ہے، ظرف، اس میں جو آتا ہے مظروف ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہال ہے، تو یقیناً ہال کا وجود پہلے ہے، اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حوض میں پانی ہوتا ہے، تو جب حوض میں پانی ہے تو حوض پہلے ہے، حوض کا وجود پہلے ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے شہر و رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں انزل، پروردگار نے مجہول کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ وہ ذات نے اپنے لیے، انزل جس نے نازل کیا، تو کہتے ہیں اس مجہول کا صیغہ استعمال کرنے میں بھی عظمت ہے، عظمت، تاکہ تمہیں پروردگار کی عظمت کا احساس ہو جائے اور اس ماہ کی عظمت کا بھی احساس ہو جائے۔ آپ متوجہ ہیں تو اس لیے یہ بات اور واضح کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی عظمت میں، اسی فضیلت میں
پروردگار عالمین نزول قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، نزول قرآن کا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن آیا، تو جس میں آیا وہ پہلے ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے جس زمان میں نزول قرآن کا انتخاب کیا تو طے شدہ بات ہے۔ جتنی عظمت پروردگار عالمین کی نظر میں اس کلام کی ہے کہ جس کے بعد وحی کی شکل میں کوئی کلام آئے گا ہی نہیں، یعنی جس کی وسعت قیامت تک کے لیے ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے کہ یہ ہر کسی پہ نازل ہو جاتی، ایسا نہیں ہے۔ پروردگار عالمین نے جتنا نبی بلند بنائے، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں ہر پیغمبر پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ اس کی عظمت کے مطابق نازل ہوئی، یعنی اس وقت کے حالات و واقعات کے تناظر میں دیکھا جائے تو کتاب اور صاحب کتاب میں اگر مطابقت نہ ہوتی تو پروردگار اسے نازل نہ کرتا۔ انشاءاللہ انہی دروس میں جب قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو اور اس دوسرے پہلو کو عرض کروں گا، اس میں یہ پہلو بھی عرض کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی فوقیت، افضلیت، انفرادیت کیا ہے۔ لیکن اب اشارہ عرض کر دیتا ہوں کہ کلام مقدس فرقان حمید آسان لفظوں میں سمجھے تو یوں ہے کہ جتنا اللہ کی نظر میں مصطفیٰ بلند تھے اتنی ہی کتاب بلند نازل کی، تاکہ کتاب اور صاحب کتاب میں مطابقت رہے۔ اسی لیے پروردگار عالمین نے کسی اور کتاب کے لیے یہ نہیں کہا کہ اگر میں اسے پہاڑ پہ نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، صرف یہ کلام مقدس فرقان حمید قرآن مجید کی عظمت ہے۔ تو اب توجہ فرمائیں، جو محل نزول قرآن بنا، محل نزول قرآن وہ قلب سرکار دو عالم، روح حقیقت خاتمیہ مرتبت۔ تو بس یوں سمجھیں کہ مکان سید الانبیاء کا قلب ہے اور زمان ماہ رمضان ہے۔ اب خود عظمتوں کا ادراک کریں کہ نازل کرنے والی ذات رب العالمین جس کتاب کو نازل کیا اسے بھی عالمین کے لیے نازل کیا، جس پر نازل کیا اسے بھی رحمت للعالمین بنایا۔ تو اگر آپ منزل نازل کرنے والے اور جس کو نازل کیا اور جس پر نازل کیا ان کی عظمتوں کا ادراک و احساس کر لیں تو پھر سمجھیں کہ جس زمان میں نازل کیا وہ بھی معمولی نہیں ہے۔ اس لیے پروردگار عالمین اس مہینے کا نام لے کر اسے ذکر فرما رہے ہیں۔ اس لیے سید الانبیاء امام الانبیاء اپنے مشہور خطبہ شعبانیہ میں اسے افضل الشہور کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں افضل الشہور، یعنی تمام مہینوں سے افضل ہے، افضل برابر نہیں، افضل ہے، افضلیت رکھتا ہے۔ یعنی مجھے کہنے دیں کہ تمام 11 ماہ کی عظمت ایک طرف اور ماہ رمضان کی عظمت ایک طرف، اتنا عظیم مہینہ۔ اور دیکھیں علماء نے جس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیا نزاکت ہے۔ پروردگار عالمین نے شہر رمضان اور پھر نزول قرآن کا ذکر کیا، نزول قرآن کا ذکر کر کے پھر قرآن کی عظمتوں کو بیان کیا۔ ایسے ہی ہے نا، آیت واضح ہے، انشاءاللہ تفصیل آتی رہے گی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ عظمت ہے قرآن۔ قرآن کی صفات و اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ جو میں نے کتاب نازل کی وہ ہدایت بھی ہے، وہ فرقان بھی ہے،
وہ بینات بھی ہے، وہ ہدایت اور گمراہی میں ایک خط فاصل ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمتیں ہیں، یہ قرآن مجید کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ کیا اس میں پیغام ہے؟ دیکھیے، یہ ہے وہ حقیقی پیغام جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے توسط سے جہاں تک یہ آواز جائے۔ سورہ بقرہ کی اسی آیہ مجیدہ میں آیہ نمبر 185 میں شہر رمضان کے بعد پہلے نزول قرآن کا ذکر ہے۔ پھر دیکھیں، توجہ فرمائیں، وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو تم میں اس ماہ کو، اس شہر کو، اس ماہ کو پائے، شاہدہ پائے، کیا کرے؟ فَلْيَصُمْهُ، وہ روزہ رکھے۔ توجہ فرمائیں گے، کیا حکمت ہے اور کیا عظمت ہے نزول قرآن کی کہ روزے یعنی صوم سے پہلے رمضان کا ذکر ہے، اور صوم سے پہلے نزول قرآن کا ذکر ہے۔ توجہ فرمائیے، صوم یعنی روزہ، روزے سے پہلے نزول قرآن کا ذکر ہے نا، اور نزول قرآن سے پہلے شہر رمضان کا ذکر ہے۔ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے، رمضان کی عظمت صوم یا روزے کی وجہ سے نہیں، رمضان ایک عظمت والا مہینہ ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے اس میں قرآن کے نزول کا بھی ذکر کیا ہے، اور صوم یعنی روزے کا بھی ذکر کیا ہے۔ میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کی عظمت کا ادراک اور احساس ضروری ہے۔ عمومی طور پر یہ بیان نہیں ہوتا پہلو، لیکن اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ علماء نے یہ پہلو ذکر فرمایا ہے، وہ کیا؟ ایک ہے ماہ رمضان کی عظمت، ایک ہے صوم یعنی روزے کی فضیلت، اور ایک ہے نزول قرآن کی عظمت۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کی خود فی نفس ہی ایک عظمت ہے۔ ان عظمتوں کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ تمام فضیلتوں سے مزین کر دیا ہے۔ نزول قرآن بھی، روزہ بھی، شب قدر بھی، یہ تمام فضیلتیں جو رمضان میں منحصر رکھی، یہ رکھی ہی اس لیے کہ اللہ نے ان تمام مہینوں میں اس مہینے کو وہی انفرادیت عطا کی ہے جو انسانوں میں مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کو عطا کی۔ اسی لیے افضل الشہور کہا ہے، افضل الشہور۔ اسی لیے معصوم نے ماہ رمضان کی عظمتوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اللہ کے ناموں میں سے نام ہے۔ معصوم سے روایت ہے، غالباً صادق آل محمد سے روایت ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور میں نے تفسیر نور اور اسی طرح دوسری تفاسیر میں بھی اس پہلو کی طرف اشارہ موجود ہے کہ رمضان رمضان سے، اور اس میں بھی بڑی ایک عظمت بیان ہوئی ہے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا عام ہونے کی وجہ سے الحمدللہ کچھ چیزوں سے آپ آشنا ہو جاتے ہیں، اگرچہ اجمالی طور پر، سرسری طور پر، لیکن اچھی بات ہے، اس آشنائی سے بات کرنا آسان ہو جاتا ہے تاکہ وہ تفصیل پوری بیان کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو وہ رمضان سے، اس کا معنی بھی بڑی خوبصورتی ہے، اس میں بھی بڑی نزاکت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عربی میں رمضان یا رمضان کا معنی یہ ہے کہ ایک تپش، جس طرح سورج کی تپش ہوتی ہے، تمادت ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے،
کہتے ہیں وہ دھوپ کی شدت اگر کسی خشک شے پر پڑے، خشک ڈرائی، اور مسلسل وہ دھوپ میں رہے تو آخری دن وہ شے جل جائے گی یا ختم ہو جائے گی، اور اس کی ختم ہونے میں بتائیے گا اس دھوپ کا اور اس دھوپ سورج کی تمازت کا اثر ہے یا نہیں ہے نا؟ لیکن ایک خوبی ہے کہ وہ چیز اس دھوپ کی شدت سے جہاں ختم ہو رہی ہے وہیں پر اس کا آپ کو دھواں یا خاک نظر نہیں آئے گی۔ کیا معنی؟ وہ سورج کی دھوپ اس شے کو کھا جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا، جلا دیتی ہے۔ جلا دینا معنی اسے ختم کر دیتی ہے۔ توجہ فرمائیے گے تو معصوم فرماتے ہیں، اور اسی طرح علماء، کہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا گیا ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ اصلاً اس کی خاک بھی باقی نہیں رہنے دیتی، یعنی اس کا اثر بھی باقی نہیں رہتا، اثر بھی باقی نہیں رہتا۔ کیا عظمت ہے! پروردگار عالمین نے اس رمضان کے صدقے میں ہم پہ جو رحمت نازل کی ہے، رحمت ہے، رحمت، رحمت کا در کھلا ہے۔ اس کے ذریعے پروردگار عالمین نے ہمیں بلایا ہے، بلایا ہے، ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں روزہ رکھنا ہے، میری بات توجہ فرمائیں گے، جہاں روزہ یعنی وہ انتہائے سحر سے لے کر وہ وقت افطار تک ہم نے جو شرائط، حدود و قیود صوم یعنی روزے کو مد نظر رکھنا ہے، عرض یہ کرنا جو ہم سب نے ایک کام اور کرنا ہے، وہ ہے کہ ماہ رمضان کی برکات، ماہ رمضان کی برکات سے اس طرح استفادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے۔ پروردگار عالمین اپنے بندوں پہ رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت ہر شے پہ غالب ہے۔ ان 15 روزہ دروس میں میرا مطمع نظر جو ہے، مطمع نظر، چونکہ یہ مجالس سے ہٹ کر ہوگا، اس کا ایک طریقہ کار بھی، اس لیے انشاءاللہ ہم زیادہ کوشش کریں گے بات آپ تک پہنچے۔ مجلس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، اس میں بات ذرا کھل کے کریں گے اور اس مجلسی انداز سے ہٹ کے کریں گے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس 15 روزہ دروس کو 3 حصوں میں یا 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ رمضان اور قرآن، عظمت قرآن آ جائے، عقائد، توحید، مراتب توحید، معنی توحید، اور عقائد تشیع کے حوالے سے اجمالی سرسری اشارہ ہو جائے۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی، زیادہ تر درس میں، مجلس میں، اب نام بھی میں اس لیے لے رہا ہوں کہ کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ آپ بھائی مجلس کیوں نہیں کہہ رہے، مجلس بھی ہے، مجلس کا معنی بیٹھنا ہوتا ہے، اب اذان نہ کہیں لیکن مجلس تو ہے۔ تو اس 15 روزہ ایام میں کوشش کریں گے، یعنی ذہنی طور پر ایسا ہی وہ ایک پلان ہے، خدا کرے خدا توفیق دے آپ کو بھی اور مجھے بھی، کوشش کریں گے کہ جو مبتلا بے مسائل ہیں تشیع کے، ان پر بھی ہلکے پھلکے انداز میں آپ تک کچھ باتیں عرض کروں، عقائد کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، نزول قرآن کے حوالے سے، اور کوشش کریں گے نزول قرآن میں کم از کم ان سورہ کا اجمالی سی تفسیر ہو جائے، اجمالی سی، سرسری سی، جو نماز میں پڑھنا واجب ہے قرات میں سورہ حمد کی اجمالی تفسیر، سورہ قدر کی وہ لیلۃ القدر کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی، اور سورہ اخلاص کی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے، ہم اس ماہ کی عظمتوں کو اور اس ماہ کی
حقیقی معنی کو اپنے وجود میں نافذ کر سکیں۔ یقیناً باقی چیزیں بھی انشاءاللہ پیش نظر ہیں اور وہ بھی عرض کروں گا۔ اس میں ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نزول قرآن کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، اس میں پھر قرآن مجید کے نزول کا ذکر بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ آپ کو دیے جائیں اس کے حوالے سے ایک اور بات وہ یہ عرض کروں گا، تاکہ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کوئی اس طرح کسی کے ذہن میں سوال پیدا نہ ہو تو میں ممبر سے ہی جواب دے دیتا ہوں۔ میں نے نماز جماعت کے حوالے سے اپنی نسبت، اپنا وظیفہ شرعی ذمہ داری میں نے خود پوچھی بھی، جس مجتہد کا مقلد ہوں ان سے بھی میں نے استفسار کیا، تو 2 شرعی قباحتیں آ رہی تھیں۔ اگر 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں تو جماعت برقرار نہیں ہو رہی، اور اگر 6 فٹ سے کم رکھیں تو ڈاکٹر کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اس لیے میں نے مصطفیٰ بھائی سے معذرت کی کہ میں جماعت نہیں کرواؤں گا، چونکہ مجھے شرعی مسئلہ ہے نا، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ سب کی نماز میرے ذمہ آئے۔ جب میں خود میرے لیے مسئلہ ہے شرعی طور پر، میرے مجتہد مجھے کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کی نماز کیسے اپنے ذمے لے سکتا ہوں؟ لیکن وہ جماعت کا اہتمام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جماعت کروایا کریں گے ہمارے مولانا صاحب۔ میں روزانہ اسی طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے کل 6 بجے ٹھیک۔ کیوں 6 بجے؟ چونکہ 7:03 افطار کا ٹائم ہے، تو کم از کم 5 سے 7 منٹ پہلے ہم اس درس کو ختم کر دیں گے، تاکہ آپ کو 5 سے 7 منٹ مل جائیں اس میں جو تجدید وضو کرنا چاہتا ہے، صفیں درست کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ جی حکم فرمائیں۔ دیکھیں ہمارے محلے میں جو مسجد ہے وہاں بھی جماعت سے بات ہے، 6 فٹ کا فاصلہ نہیں ہوتا، صبح کی نماز ہوتی ہے۔ اب جو گورنمنٹ آف پاکستان کو احکامات جاری کر رہی ہے، ان کو پابندی کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ دیکھیں معذرت، میں چاہے وقت کم ہے اس لیے آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اس لیے دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ نے کہا ہے، شاید اس حوالے سے، اب چونکہ آواز جا رہی ہے، شاید اس حوالے سے ہمارے لیے اتنی زیادہ وہ عذر یا مثلا شرعی جواز نہ بن سکے کہ حکومت کے کہنے کی وجہ سے، لیکن چونکہ مراجع عظام تشیع نے اس بیماری کی تشخیص کو جو کیا ہے تشخیص کو منسلک کیا ہے، وہ کیا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ، اور ہوتا بھی ایسے ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آسان لفظوں میں، مثال کے طور پر کسی دوست کو کوئی بیماری ہے، خدا نہ کرے شوگر ہے، اگر میرا اور آپ کا مجتہد کہے بھی کہ چینی کھا لو اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہیں کھانی، تو ہم نے کس کی بات ماننی ہے؟ کیوں؟ چونکہ اس معاملے میں مجتہد کے نزدیک بھی متخصص کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، یہی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، تو اس مسئلے پہ ہم خود عمل کیوں نہ کریں؟ جب ہم دوسروں سے کہتے ہیں جو تقلید کا انکار کرتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی متخصص کی طرف رجوع کرو۔ تو تخصص کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ نے میڈیکل کے مسئلے میں بھی مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہے، نہیں، یہ مجتہد کی توہین یا تحقیر نہیں ہے، یہ مجتہد نے خود کہا ہے۔ تو تشخیص دینا یہ مجتہد پر نہیں ہے کہ یہ بیماری لگ سکتی ہے یا نہیں۔ ہمارا ایک گروپ ہے علماء کا، اس میں کم از کم پرسوں رات کوئی اس پہ 1.5 گھنٹہ گفتگو ہوئی، مختلف لوگوں نے دلائل دیے۔ بنیادی طور پر میں نے وہ جو نظریات تھے وہ بھی اور تصاویر کے ساتھ دوستوں نے وہ چیزیں نشر کی ہیں، اس میں انہوں نے بتایا ہے۔ اس لیے میں اپنی نسبت سے بتا رہا ہوں معذرت کے ساتھ آپ کے لیے، تاکہ مشکل نہ بنے، آپ اپنی تشخیص کر کے اگر پڑھتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں، یعنی میں اعتراض نہ تائید کرتا ہوں نہ تردید، لیکن چونکہ فتاویٰ یہ ہے کہ آپ نے ماہرین فن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر تو ڈاکٹر کہیں کہ کم فاصلے کی وجہ سے اس بیماری کا احتمال نہیں، امکان ہے،
دیکھیے گا لفظوں، دونوں لفظوں پہ غور فرمائیے گا. احتمال اور ہوتا ہے اور امکان اور ہوتا ہے. امکان کا معنی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں. بیماری آئی ہوئی ہے، بیماری کی وجہ سے لوگوں پہ اثرات ہو رہے ہیں، اس لیے علماء یہ کہہ رہے ہیں، مراجع یہ کہہ رہے ہیں. لیکن اب چونکہ عموماً جگہ پر یہ جماعت ہو رہی ہے، اس حوالے سے لوگ اسی کو جماعت بنا رہے ہیں. میں نے اسی تناظر میں، مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ جماعت ہوگی، تو میں نے اسی تناظر میں اپنا وظیفہ شرعی جاننے کے لیے تو اس حوالے سے گفتگو بھی کی بزرگوں کے ساتھ. انہوں نے کہا جی دیکھیں فی نفس ہی جماعت مستحب ہے. ہمارے مکتب تشیع میں جماعت واجب نہیں، نماز واجب ہے، ایسا ہی ہے نا. تو مستحب عمل اور اس کے مقابلے پہ انسانی جان بچانا واجب ہے. جماعت مستحب ہے. جب مستحب اور واجب میں آپ جانتے ہیں ٹکراؤ ہوگا تو واجب کو ہی مقدم کیا جائے گا. باقی انشاءاللہ جس طرح وہ کہتے ہیں آپ تشخیص دیں آپ کے لیے وہ بہتر ہے. میں نے وہ سمجھ لیں احتیاط سبیل نجات ہوتی ہے. میں نے اس لیے کہ میں اس قدر وہ جماعت کے حوالے سے خود چونکہ مطمئن نہیں تھا، اس لیے میں نے معذرت کر لی. خداوند متعال بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین مبین اسلام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور ہمارے جن برادران نے ان دروس کا اہتمام کیا ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات.